السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ آج کے انسائٹ میں ہم گفتگو کریں گے نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر۔ آج کا دن میں نے گزارا NLCC میں، گفتگو کی میں نے وفاقی وزیر سید فخر امام سے، وہ بھی آج کے انسائٹ کا حصہ ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، جن کے انٹرویو نے ہلچل مچائی، اس کی بات گشت اب تک سنائی دے رہی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں، ان سے گفتگو کریں گے کہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے یا یہ پیش خیمہ ہے آنے والی تبدیلیوں کا۔ پروگرام کے آخر میں معروف کاروباری شخصیت عقیل کریم ڈیڈی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن سب سے پہلے پروگرام کا آغاز میں نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر۔ آج کا دن میرا گزرا نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر میں۔ وہاں پہ جو لوکس، جو ٹڈی دل کا جو ہماری معیشت کے لیے، زرعی معیشت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی، آج میں نے وزٹ بھی کیا۔ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں آج NLCC کے وزٹ سے۔ آج انسائٹ پہ ہم موجود ہیں ٹڈی دل کے مقابلہ کرنے والی نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر میں۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر پاکستان آرمی کے تعاون سے ایک دفعہ پھر یہ جو پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے، یہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر یعنی جو نرو سینٹر ہے وہ یہاں پہ بنا دیا ہے۔ پورے ملک میں آپریشنز ہو رہے ہیں، بلوچستان، سندھ، پنجاب میں، KP میں، یعنی ایک طرح سے نیشنل ایک رسپانس ایک آیا ہوا ہے۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر جو ٹڈی دل کے ادراک کے لیے بنا ہے، اس کا آج آپ کو سیر بھی کروائیں گے، احوال بھی ہے، منسٹر سے بھی بات کریں گے، فخر امام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور احوال بتائیں گے کہ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر میں ٹڈی دل کے ادراک کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ تو آج ذرا ٹڈی دل کے ساتھ انسائٹ۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر پہ ابھی ہم موجود ہیں، ویری امپریسو سیٹ اپ، نرو سینٹر ہے یہاں پہ، اور وہ کہتے ہیں نا نو دائی اینیمی، کہ اپنے دشمن کو پہچانے۔ اس دفعہ جو پاکستان کا جو مقابلہ جس ٹڈی دل کے ساتھ ہے وہ صحرائی ٹڈی دل ہے، یعنی ڈیزرٹ لوکسٹ ہے۔ اس کی جو خصوصیات مجھے ٹیم سے پتہ چلی، جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ کافی حیران کن بھی ہیں کہ اس میں جو یہ ٹڈی دل ہے یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہاں جانا ہے، جو ہوا کا رخ ہوتا ہے اس کے برعکس یہ صحرائی علاقوں میں بریڈنگ کے لیے جہاں پہ اس کو زیادہ سبزہ مل سکتا ہے وہاں پہ جا رہا ہے، خوراک اس کی کہاں پہ ہے، کہ یہ ٹڈی دل انتہائی انٹیلیجنٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا سٹبن ہے کہ اس کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو مارنے کے لیے جو ابھی گیم چینجر ہمارے پاس جو مائکرون آئے ہیں وہ ہیں، یعنی یہ ٹڈی دل انٹیلیجنٹ ہے، یہ سٹبن ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس سپیڈ ہے کہ یہ 1988 میں امریکہ تک چلا گیا تھا افریقہ سے، کہ اتنا بھی سفر کر سکتا ہے 500 کلومیٹر پر ڈے۔ اور آخر میں اس ٹڈی دل کی خاصیت یہ ہے کہ سیکریفائس کا ایلیمنٹ بھی ہے، کہ جب خوراک ختم ہو جاتی ہے جو بڑے ٹڈی دل ہیں وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں ایز اے خوراک، تاکہ باقی نسل کی افزائش ہو۔ اور جب بھی یہ بریڈنگ ہوتا ہے انڈے دینے کے بعد 1.5 ہفتے میں اس کا یہ گزر جاتے ہیں ٹڈی دل، تو اس کا بریڈنگ سے پہلے ان کو خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ ٹڈی دل، اس کے پاس سپیڈ ہے، اس کے پاس اسٹیمنا ہے، اس کے پاس اسٹبننس ہے، اور یہ انٹیلیجنٹ بھی ہے۔ تو ہمارا مقابلہ بڑے یعنی خطرناک قسم کی ٹڈی دل سے ہے، لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں ٹڈی دل کا جو پھیلاؤ ہے، جو اس کا جو نقصان کا خدشہ تھا وہ بڑی حد تک قابو میں آ گیا ہے۔ کہ پازیٹیو نیوز فار پاکستان کہ وی آر وننگ دا بیٹل اگینسٹ جو ڈیزرٹ لوکسٹ ہے، ٹڈی دل کے خلاف جو ہے وہ ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ ابھی اندر NLCC کا مین اجلاس جاری ہے، اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی موجود ہیں، چیف سیکرٹریز موجود ہیں، PDMA، NDMA، پاکستان آرمی کی ریپرزنٹیشن ہے۔ یعنی اوور آل ایک نیشنل جو ایک چیلنج تھا اس کے لیے ایک نیشنل رسپانس وہ اندر ہو رہا ہے۔ اب یہ ٹڈی دل کا جو چیلنج ہے پاکستان نے بڑی حد تک اس کو میٹیگیٹ کر دیا ہے، اس پہ قابو بھی پا لی ہے، چیزیں بہتر انداز میں موو ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ اگر مل کر کام کیا جائے تو کون سا ایسا چیلنج ہے جو پورا نہ ہو سکے۔ اندر جا کر آپ کو مناظر دکھاتے ہیں NLCC کے۔ فخر امام صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ۔ ٹو بگن وتھ جو ٹڈی دل کا چیلنج تھا، زرعی معیشت ہے ہماری اکانومی کے لیے، خاص کر زرعی معیشت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ جو اقدامات ہم نے کیے پچھلے سال سے یہ تھا، تو کیا ہم لیٹ تو نہیں ہو گئے اس میں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ وہ ہے نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، تو اس معاملے میں ہم نے دیر کی یا ٹائملی ایکشن تھے؟ جی میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے جی کہ ہم اس کے بارے میں، کیونکہ تو پچھلے سال اس کا ایک آیا تھا اٹیک کہہ لیں، سوام کہہ لیں، گروپ کہہ لیں، یہاں سے موو کرتا ہوا چلا گیا تھا پاکستان سے، بعد میں راجستھان، انڈیا، پھر وہاں سے جب اکتوبر میں واپس آتا نومبر میں، تو نارملی بہت عرصے کے بعد آیا، 27 سال کے بعد۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے
निकल के इस रीजन में से वापस हॉर्न ऑफ अफ्रीका चला जाता था। पर इस मरतबा के एडवर्स और ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। टेम्परेचर्स ड्रॉप हो गए, रेनफॉल हुई, प्रेसिपिटेशन हुई, बारिशें हुई, तो उस वजह से फिर ये यहीं बस गया। और हमारी पहली मरतबा ये हुआ कि कहीं डेजर्ट्स में भी इसने जाके ब्रीडिंग की और कुछ जगह ये क्रॉप्ड एरियाज़ में भी गया। और आपको याद होगा कि फरवरी में इस साल, उससे पहले 31 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक इमरजेंसी प्लान लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने NDMA को, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ये 1 अरब रुपया जो दिया गया था इसके लिए मुख्तस किया गया। और उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि वो जो जहाज़ ख़रीदने थे या माइक्रोने ख़रीदने थे, वो एक ही उसकी सोर्स है यूनाइटेड किंगडम में, और वो उन्होंने ऑर्डर्स फरवरी में प्लेस कर दिए थे। अच्छा सर, यहीं से मेरा सवाल जो आप बात कर रहे हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, कब तक ख़त्म हो जाएगा, यानी इस अफरेद से, इस मुसीबत से हमारी जान कब तक छूटेगी? देखिए जी, ये तो टिड्डी दल तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसकी इतनी ज़बरदस्त ब्रीडिंग हुई है कई जगह कि इसने सोमालिया जैसे मुल्क में 5 लाख एकड़ डिस्ट्रॉय भी किया। और जब वो रिपोर्ट आई थी कोई एक माह पहले, तो उसमें रिपोर्ट AFP की रिपोर्ट थी, और उसमें उन्होंने ये भी कहा उसी रिपोर्ट में कि इसका जो साइज़ कई जगह मॉस्को सिटी जितना बढ़ सकता है। अब ये आप खुद सोच लें कि जब उस साइज़ का होगा तो वो तो कई हज़ारों एकड़ उड़ा देगा। और फिर उसकी जो रफ्तार है, और जब वहाँ से मूव करता है तो ये 150 किलोमीटर पर डे है, 90 माइल्स पर डे, इसकी आप खुद सोच लें। और वहाँ से ये होता हुआ सोमालिया, सूडान, जिबूटी, कीनिया, उन ममालिक से मूव करता हुआ फिर ये मिडल ईस्ट आता है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान। और पहली मरतबा ये हुआ इस साल कि ये ईरान से अफ़गानिस्तान गया। अफ़गानिस्तान से इसने एक नया रास्ता अख्तियार किया, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में कॉरिडोर बना के फिर डेरा इस्माइल खान से पंजाब में एंटर हुआ। कुछ जो फिर ब्रीडिंग इसकी हो रही थी बलूचिस्तान में, वो आपको याद होगा 2-2.5 महीने पहले इसने पंजाब में मुख्तलिफ जो सदर्न हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें भी अटैक किया, और काफ़ी इसने कुछ नुकसान भी हुआ, क्योंकि ये फीड करता है क्लोरोफिल पे, सब्ज़े पे, और जो ये नया सब्ज़ा होता है उसके ऊपर इसकी ज़्यादा अटैक होता है। और इसने जो नई काश्त थी कपास की, और जो आम के नई बर्ड्स थी, वहाँ फॉडर था, फीड था, उसको भी इसने डैमेज किया। और ये भी बात दुरुस्त है कि फिर वहाँ से ये होता हुआ सिंध में इसने किया डैमेज। 8-9 साल रहेगा पाकिस्तान में? देखिए जी, इसका कुछ प्रोडिक्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब उस अदवार में 80s और 90s में आया था तो 5-6 साल तो इसका आना जाना था ज़्यादा, क्योंकि फिर ये वापस चला जाता था और फिर वापस आ जाता था। अब ये इंडिया में भी चला गया, कुछ हॉर्न ऑफ अफ्रीका से भी आ रहा है, कुछ ईरान से भी आ रहा है, शायद अफ़गानिस्तान से भी आ जाए। तो ये 3-4 इसके अब रूट्स बन गए हैं, क्योंकि अब ये नया फिनोमेना है। पर इसमें वेदर कंडीशंस इसका की है, क्लाइमेट चेंज इसका की है, विंड्स की डायरेक्शन इसका एक और पहलू है जिसको कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। पर हमें मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए, और हमारी तैयारी में जो रकम मुख्तस की गई है अगले साल के लिए, वो तकरीबन 25 अरब रुपए है, जिसमें तकरीबन निस्फ जो है हुकूमत पाकिस्तान अंडरटेक करेगी, और तकरीबन मैचिंग फंड्स जो होंगे वो चारों सूबे। ये बलूचिस्तान में इसकी जो अभी भी काफ़ी हद तक वहाँ ये पाया जाता है। और वहाँ इस वक्त जो हमारे तरफ से 5 हेलीकॉप्टर्स तो हमें पाकिस्तान आर्मी ने दिया। पाकिस्तान आर्मी ने इसकी टोटल बहुत ज़बरदस्त उनकी ऑर्गेनाइज किस्म का इसको कन्फ्रंट करने का एक ऑर्गेनाइज प्लान है, और अमल भी हो रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ ये ज़िलों में जाता है, सूबाई हुकूमतें, उनके PDMAs हैं, हर हुकूमत का उनकी अपनी ज़राई डिपार्टमेंट है, फिर हर ज़िले में जो डिप्टी कमिश्नर है फोकल पॉइंट है, उसके साथ ये आपके फ़ौज के अफसरान भी कर रहे हैं, और फ़ौजी जवान 8 से 9 हज़ार ऑन द ग्राउंड। फिर कम्युनिटी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो जहाँ भी होता है उसको ये वहाँ स्प्रे में ये बहुत करते रहे, और रात को आके कहीं ये टिकता है तो वो सुबह रात के 12 बजे सुबह 7 बजे तक कई दफ़ा वो स्प्रे करते रहे। जो आप बात कर रहे हैं इसमें कोई टाइम फ्रेम है, ये अब ये आ गया है पाकिस्तान में रहेगा, कब तक ख़त्म हो जाएगा, यानी ड्यूरेशन, यानी 1-2-3 साल रहेगा ड्यूरेशन, यानी इसके अरसा कितना होगा पाकिस्तान में?
دیکھیے جی یہ مسئلہ بن جاتا ہے ہر صوبے کا صوبائی حکومت کا دائرہ کار ہے. ہم ان سے ان ٹچ ہے, ہم نے ان سے رپورٹس مانگی ہیں, ہم کچھ انہوں نے ہمیں پارشل رپورٹس بھیجی بھی ہیں پر مکمل طور پر وہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کی جو رپورٹ تھی وہ کہتے تھے کہ کسی موضع میں, موضع ایز اے ولیج, اس میں انہوں نے 50% تک ڈیمیج نہیں کیا. ان کا ایک پرانا قانون چلا آ رہا ہے 1950 کا گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ اگر 50% ڈیمیج موضع کا ہو جائے اس کو کلیمٹی ایریا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور پھر کمپنسیشن دی جاتی. ہمارا اپنا یہ ہے تاثر اور ہمارے جو خیال ہے کرنا تو حکومت پنجاب نے اور ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز نے کہ اس میں کچھ ترامیم ان کو چاہیے کریں کیونکہ وہ اتنا پرانا ہو گیا. اس زمانے میں کلیمٹی ایریاز اور قسم کے ہوتے تھے, حالات تبدیل ہو چکے ہیں, ایک نسبتاً ماڈرن ایگریکلچر کی طرف ہم آ چکے ہیں. ہماری پیداوار جو ہے اس زمانے سے بہت آگے آ گئی ہے, کافی حد تک ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو چکا ہے اور وہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہم نے کچھ اپنے جو کراپس ہیں ان کو بھی آگے لے آئے. پھر ہمارا پورا سسٹم لائف سٹاک کا بھی بہت ڈیولپ ہو گیا. تو ہماری یہی خواہش ہوگی کہ وہ حکومتیں جو ہیں اس کو اپنے اپڈیٹ کر کے اور جو کاشتکار کو نقصان ہوا ہے اس کی صحیح انالیسس کریں, رپورٹ آن دا گراؤنڈ لیں لوگوں سے. ان کا پورا ریونیو سسٹم ہے, پٹواری ہیں, تحصیلدار ہیں, ڈسٹرکٹ کلیکٹرز ہیں اور اسسٹنٹ کلیکٹرز ہیں. تو وہ اس چیز کے اوپر ایک ان کو میرے خیال میں چاروں صوبوں میں کرنا کیونکہ چاروں صوبوں میں ڈیمیج ہوا ہے. فخر امام صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں جس طرح کرونا ہے کہ اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, تو اسی طرح جو یہ ٹڈی دل کا مسئلہ ہے کہ اب یہ رہے گا ہمارے ساتھ, ہمارے کاشتکاروں کو اس کے ساتھ اب زندگی گزارنی ہے. لیکن اس کے نقصانات کا تخمینہ کیا ہے؟ جو ابھی تک نقصان ہوا ہے وہ کتنا ہے اور آنے والے دنوں میں, اور اس کے لیے میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یقیناً ہم نے اس کو امیڈیٹلی حکومت پاکستان نے اس کو پچھلے سال ہی ٹیک اپ کر لیا تھا اور یہی پلان جو بنا تھا اس کو اب 20-21 جہازوں کا جس میں 5 ہیلی کاپٹرز آ گئے, ایک آن رینٹ کس سے بھی آ گیا, 11 جہازوں کی انہوں نے اب کوشش کی ہے این ڈی ایم اے نے کہ 6 خریداری ہو, 5 آن رینٹ لیے جائیں. اور وہ جو پرانے آپ جن کا جہازوں کی بات 1 فروری میں کریش ہو گیا بدقسمتی سے, وی لاسٹ اے پائلٹ اینڈ این انجینئر, اور پر اس کے باوجود ہمارے پاس جو 3 تھے ان کے پائلٹس نہیں تھے. اب پائلٹس بھی انڈر ٹریننگ ہے 2 کے, وہ بھی 3 بیور ہو جائیں گے, ایک جو رینٹل آیا اور 5 وہ ہیلی کاپٹرز ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جو 11 جہاز اور آئیں گے. تو یہ ایک قسم کا ہمارا مین. پر اس کے ساتھ یہ مائکرون اسپریئر ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک دن میں یہ 300 ہیکٹرز منیمم کرتا ہے, اگر سازگار ہو حالات تو اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے, اور 1 ہیکٹر 2.5 ایکڑ کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن میں وہ تقریباً 800 ایکڑ کے قریب کر جاتا ہے, کافی ایریا. تو اس قسم کے وہ ہمیں 20 وصول ہو گئے ہیں. اگلے دن اس میں سیریمنی بھی تھی ایف اے او کے دفتر میں, اس میں یہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے £1 ملین مختص کیا تھا پاکستان کے لیے. تو وہ ہم نے جو پہلا بیچ تھا وہ وصول کر لیا. میرا خیال ہے 30 اور مائکرون جو ہیں وہ اب ان دا نیکسٹ فیو ویکس آ جائیں گے. تو اس میں ہماری کیپیسٹی فار پروٹیکشن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. یعنی فخر امام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں آپ قوم کو کہ گھبرانا نہیں ہے, جو فیمس ہمارا مینترا ہے کہ یعنی چیزیں اب قابو میں ہیں, اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کافی حد تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پر ہے, بٹ کوشش ہماری پوری ہونی چاہیے, ٹوٹل الرٹنس ہونی چاہیے. اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اور بھی اس کے ساتھ اسپیشل, کیونکہ گورنمنٹ فلی پریپیئرڈ ہے کہ ہم کوشش پوری کریں گے, اور اسی ذہن کے ساتھ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے کہ ایک ہماری لیول آف پریپیئرڈنس تو کافی حد تک ہوگی. اور ہم 200 یہ بھی ریکروٹ کر رہے ہیں, اسپیشل ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے انٹمالوجسٹ کی 100, اور ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہوں گا سپورٹ سٹاف اس کی بھی تقریباً. تو یہ مطلب ہے ہیومن ریسورس, جہاز, ہاں کیمیکلز ہمیں جو تھے وہ چائنا نے ہمیں دیے گرانٹ میں. میلاتھون ایک ہوتا ہے جو صرف ڈیزرٹ میں استعمال ہوتا ہے, نان کراپڈ ایریاز, 3,70,000 لیٹرز دیے. لیمڈا انہوں نے دیا 50,000. ہماری اپنی حکومت نے این ڈی ایم اے نے 1,75,000 میراتھن کی ایک کیا ہوا ہے بکنگ. تو وہ مطلب ہے یہ 4 پہلو ہیں بیسکلی. اس کے ساتھ بہت ضروری ہے جو کمٹمنٹ ہے ہمارے لوگوں کی آن دا گراؤنڈ, پاکستان آرمی کے ساتھ این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, پھر انجینئرنگ ان چیف اور ان کے جو لوگ ہیں, دے بیکم دی
यहाँ का जो हमारा मेन सिस्टम है उसकी वो कोऑर्डिनेशन का है मुजस्समा जो है वो यहाँ पाया जाता है जहाँ हम आज बैठे हैं, और इस यहाँ से कोऑर्डिनेशन होगी और ये अमल तो फिर ज़िले तक होगा, और वहाँ से फिर जितने लोग हैं नीचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में इसका बहुत ज़बरदस्त एक रोल है, और हर सूबा इसके पीछे लगा हुआ है। फ़खर इमाम साहब, फूड सिक्योरिटी यानी जो कोरोना का भी मामला था उसमें जो हमारी सेविंग ग्रेस थी, जिस चीज़ ने हमें बचाया था वो ये था कि हमारे पास वाफिर अनाज, हमारी मईशत, और अभी भी जो इकॉनमी का रिवाइवल है उसमें जो कलीदी काम है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने करना था। ये टिड्डी दल जो है वो टारगेट था हमारी उसी एग्रीकल्चर के लिए, एक बहुत बड़ा थ्रेट था। यानी फ़िलहाल आप कह रहे हैं कि इस चैलेंज को हमने काबू कर लिया और उसके जो नुकसानात हैं वो बड़ी हद तक हमारे काबू में हैं। जी फ़िलहाल तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने जो अपनी 25.5 मिलियन टन वीट है वो हमने हार्वेस्ट भी कर ली और उसको हमने प्रोक्योर भी कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने 6.6 मिलियन टन 6.6 मिलियन टन 66 लाख टन की सरकारी तौर पर प्रोक्योरमेंट कर लिए सूबाई हुकूमतों ने और वफाक ने मिलकर, और पिछले साल 40-41 लाख टन थी, यानी कि 25 लाख टन पिछले साल से ज़्यादा, तो वो हमें बहुत एक फ़र्क पड़ गया। और फिर हमने इंपोर्ट की भी इजाज़त दे दी, क्योंकि हमारे जो टारगेट था वो 27 मिलियन टन था, कोई 15 लाख टन उस टारगेट से कम। अभी से हमने इसलिए इजाज़त दी कि फिर बाद में कोई इशू ना बने, ख़ास तौर पे जो हमारे मज़दूर तबका है, जो वो लोग हैं सफ़ेद पोश लोग, जिनका 30 से 40% तो गंदम का उनकी रोज़मर्रा जो खाने का रेशो होता है वो गंदम का ही होता है। इसलिए हमने अभी से इजाज़त दी है, क्योंकि चंद लोग इस चीज़ को एक्सप्लॉइट, उनको पता लगा कि बाद में शॉर्टेज होगी, उन्होंने अभी से कीमतें बढ़ा दी। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत अजीब पहलू है। पिछले साल भी हमने देखा था, हालांकि यहाँ गंदम पूरी थी, पर 16 दिसंबर से 16 जनवरी को उन्होंने कीमतें चढ़ा दी, क्योंकि चंद आदमी कॉर्नर कर लेते हैं मार्केट बदकिस्मती से और फिर ये तरीका अख्तियार करते हैं। यानी फ़खर साहब आप कह रहे हैं कि माफियाज़ है ना, यहाँ पे भी माफियाज़ हैं। जी, उनको आप जो नाम भी दे दें, पर वो नुकसान किसका करते हैं? मुल्क का और आम आदमी का, हमारे शहर का। हाँ, लेकिन अभी इसका जो कपास और चावल का, गंदम तो हमने कर दिया, जो अभी लगा हुआ था, जो फसलें भी जो थी, कपास, चावल, सब्जियां थी, उसका टिड्डी दल का कितना इम्पैक्ट आया, कितना नुकसान हुआ। प्लस जो हमारे कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ है उसमें हमने शुगर केन लगाई हुई है, ये पॉलिसीज़ हैं, इनको भी रिव्यू करना, और जो अभी तक के नुकसानात हैं वो क्या काबू में है, यानी चीज़ें बेहतर हैं? देखिए जी, अभी तो चला गया ना जो हुआ था, थोड़ा सा उसने डैमेज किया है। अब जैसे मैंने कहा वो सूबों के पास उसके इदाद शुमार हैं, पर अभी तक इतना नहीं हुआ डैमेज कि हम उसको कोई कहें कि मतलब मार्जिनल अभी हुआ है, पर हुआ यकीनन है। और ख़ास तौर उस काश्तकार का जिसकी 5-7 एकड़ ज़मीन है, उसने नया अभी लगाई थी फसल और ये टिड्डी दल कर गई, तो वो तो उस हद तक तो हमें इस चीज़ का पूरा एहसास है कि हमारे जो काश्तकार हैं उनका ये डैमेज हुआ है। पर उसके साथ भी हमें आगे जो है, क्योंकि उस स्केल के अभी नहीं आया था, ये अटैक था ज़रूर, उसको हम कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं या स्वामलेट्स कहते हैं, वो बड़े स्वाम्स अभी नहीं उस स्केल के आए जो कि पूरे शहर के बराबर होते। हम खुशकिस्मत हैं कि उस स्केल के फ़िलहाल नहीं है, पर हमारी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रही है कि अगर बड़े भी आएँ तो उसको काफ़ी हद तक हम रोक सकते। ये नहीं मैं कहता, क्योंकि कहीं भी दुनिया में उनको टोटली नहीं, जब बहुत अमीर मुल्क भी है उनको नहीं, पर बेशतर औकात ये उन ममालिक में पाया जा रहा है जिनकी इकानमीज़ कोई इतनी वेल टू डू नहीं है, जिसको आप कह सकते हैं कि लीडिंग इकानमीज़ नहीं है, बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर अभी तक, जहाँ के इसका अटैक ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब आपके टाइम का, एक हमें इनवाइट करने का भी। NLCC जो आपका लोकस कंट्रोल सेंटर है, जो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है, यानी इसको भी हम एक पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस स्टोरी हम कह सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया सर। मेरे साथ अभी मौजूद है मारूफ सहाफ़ी पर्सन सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक दफ़ा फिर एक तहलका खेज़ इंटरव्यू किया जिसने पूरे निज़ाम में हलचल मचा दी। अब गुफ्तगू करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब से, कुछ सियासी तज्जिया भी लेंगे, ओवरऑल भी गुफ्तगू होगी, कुछ इंटरव्यू की बाबत भी बात होगी। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। फवाद कुरैशी साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? नाइस टू सी है सर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो जीत रहे हैं माशाल्लाह, और आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है सर। मेहरबानी जनाब, बस अल्लाह खैर करे जी, स्ट्रगल जारी है जी इंशाल्लाह सर, अल्लाह आपको सेहत दे। सुहेल भाई, सबसे पहले तो एक आपका पुराना इंटरव्यू था जिसकी अभी तक धूमें थी और उसकी गुफ्तगू थी, आपने एक और धमाका कर दिया।
اب مجھے بتائیں کہ یہ جو فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی وائس آف امریکہ کے بہاف پہ آپ انٹرویو لے رہے تھے، تو یہ کوئی پیش خیمہ ہے کسی چیز کا یا چائے کی پیالی میں طوفان ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میری رائے میں تو اس فواد چودھری نے کافی حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ جس کشتی میں بیٹھے ہیں وہ وہی ہے جو پی ٹی آئی کی کشتی ہے. ہی وانٹڈ کہ وہ کشتی کسی طرح تیر کے ساحل سمندر تک لگ جائے. وہ نہیں چاہتے کہ کشتی بیچ سمندر میں ڈوبے، تو اس لیے شاید ہی وانٹڈ کہ کچھ بہتری آ جائے. لیکن اتنی بولڈلی بات کرنا اور پھر پرائم منسٹر کو بھی کرنا، 6 مہینے کا ٹائم دینا، بڑے اس پہ مندرجات بڑے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے بعد جو اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے ان پہ تنقید ہوتی ہے، پھر پرائم منسٹر عمران خان یعنی جو ایک وزیر اعظم جو ان کی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی میں آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، یعنی تھرتلی مچی ہوئی ہے. دیکھیں فواد خورشید صاحب جب سچ بات کہی جاتی ہے تو آگ تو لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو سچ آنکھیں آپ پامبڑ بلدے، یہ ہمارے ہاں پنجابی کی کہاوت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بھائی جب آپ سچ کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت پسندہ نہ ہو، اسی لیے اگر فرض کریں وہ سچ نہ بولتے اور کچھ ایسی کہانی کر دیتے تو انٹرویو کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا. اور اگر اس سے کوئی بہتری آ جائے پھر تو ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی فواد چودھری کو نقصان پہنچا یا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا تو اس سے پھر ایک نئی سیاست کا آغاز ہوگا. لیکن میری تجویز تو یہی ہے چودھری فواد صاحب کو بھی کہ وہ پی ٹی آئی کو کامیاب ہونا چاہیے. پی ٹی آئی لوگوں کی امنگوں آرزوؤں کا مرکز ہے، ہماری منتخب حکومت ہے، اس لیے سب چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو اور اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ ٹھیک ہیں. اچھا سہیل بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے چودھری نثار تھے، اب فواد چودھری ہیں. جب بھی آپ کوئی لیڈرشپ کے خلاف کوئی یعنی آپ سٹانس لیتے ہیں، موقف بیان کریں، اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ سیاسی قیمت چکانی پڑتی ہے. تو فواد چودھری صاحب کو اس کا ادراک ہے؟ دیکھیں سیاست کمزور دلوں کا نام نہیں ہے. ابھی کل ہی فواد چودھری نے ایک ٹویٹ بھی کیا. سیاست بہادری سے ہوتی ہے، آپ کو سٹانس لینے پڑتے ہیں. آپ کو موقف اگر آپ کا کوئی نہ ہو تو سیاست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ایک آپ ایم این اے رہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا آپ نامور رہنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ بالکل چپ چاپ ایک وزیر مشیر سمن بکمن رہیں. فواد چودھری ظاہر ہے میڈیا پہ بھی رہے ہیں، مختلف ان کی فیملی بھی سیاست میں ہے، تو ہی کین ناٹ بی لائک دیٹ. وہ ظاہر ہے اپنی بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور اپنی بات سنوانا بھی چاہتے ہیں. شاید وہ جو ہے بیک بینچر بھی نہیں بننا چاہتے. تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب جو بیک بینچرز کا آپ نے حوالہ دیا وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، راجہ ریاض اور باقی کی کرپشن 3 گنا بڑھ گئی ہے، باقیوں میں وزیروں کی رونت کی بات ہو رہی ہے، اتحادی ادھر ناراض ہو رہے ہیں، ساتھ کچھ اپنے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں. پھر جو وزراء کے بارے میں الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ والی بحث چل رہی ہے، تو یہ کیا کچھ لنک ہو رہی ہیں چیزیں یا علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ آپ کا تجزیہ. نہیں، ایک تو جو ہے فواد صاحب ہے بڑے ایک ہمبل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کی حیثیت سے. جو عمران خان کا جو تھا نا ایک ہنی مون پیریڈ دیٹ از اوور، اور اب ان کا ڈیلیوری کا پیریڈ ہے اور ڈیلیوری ہو نہیں رہی. اور اس لیے یہ جو جتنی طرف سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں یہ دراصل اس کا اظہار ہے، کیونکہ یہ بھی لوگ سارے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں. اگر ڈیلیوری نہ ہو تو ان کو بھی مسائل ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب کو یہ احساس ہے کہ 2.5 سال پورے ہو جائیں گے دسمبر تک، اور ہمیں اگر ڈیلیوری نہ کی تو پھر الٹا جو پہیہ ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اگلے 2.5 سال جو ہوتے ہیں ان میں آپ پھر الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو آپ کے ہفتے اور دن گنے جانے لگتے ہیں. تو اس لیے یہ 6 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ 6 مہینے کا میرا نیکسٹ سوال بھی یہی تھا. یہ 6 مہینے کسی اور نے دیے ہیں یا فواد چودھری نے اپنے تجزیے سے کیا ہے، یا کوئی خبر ہے یہ 6 مہینے کی بات کہاں سے آئی؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ دیے ہیں عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں، اور اس کو دہرایا ہے فواد صاحب نے.
ٹھیک ہے جی. اب فواد چودھری کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات دیکھیں، لڑائیاں کرتے رہے، پہلے ان کا سیاسی سفر بھی مختلف پارٹیوں سے ہوتا رہا، آپ کا ایک طویل ان سے تعلق بھی ہے، مولویوں کے ساتھ بھی جو عید والے معاملے پہ، چاند والے معاملے پہ ان کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ، پھر فردوس عاشق اعوان، پھر پی ٹی وی میں ان کے وہ ساری چیزیں، پھر پہلے وزارت اطلاعات، پھر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں آنا. تو یہ اسد عمر کی طرح آپ کچھ بریک لیں گے یا پھر اسی طرح چلتے رہیں گے؟ ان کا سٹائل ہی یہی ہے. میرا خیال ہے سٹائل ہی ہے، آپ صحیح پہنچے ہیں، وہ اسی طرح لڑتے جھگڑتے بولتے اور جو ہے وہ اسی طرح سیاست کریں گے. بڑا مشکل ہوتا ہے آدمی کو اپنا سٹائل بدلنا، اپنی انداز بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے. اگر نقصان ہوئے ہوں گے چھوٹے موٹے تو وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ فائدہ ہی ہوا. اچھا سہیل صاحب، اب تھوڑا سا براڈر کیٹیگری میں بات کرتے ہیں. جو ملک کی حالت ہے، صورتحال بھی ہے، کرونا بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کی وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی. خواجہ آصف قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ جی آپشن ان کے پاس، یعنی ہم لوگ، یعنی نون اور پیپلز پارٹی ہم لینا نہیں چاہ رہے، یعنی آپشنز اویلیبل ہیں لیکن ہم نہیں استعمال ہونا چاہ رہے. تو اصل میں حقیقت ہے کیا اور ملک کس طرف جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جب انہیں آپشن دیا جائے گا تو وہ ضرور لیں گے، لیکن ابھی ظاہر ہے ایسا آپشن نہیں ہے کہ جو ان کے لیے کوئی معنی رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا، لوگ کانگو میں بھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لوگ پاکستان میں جب بڑے حالات خراب ہوتے ہیں تب بھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چاہتا ہے کہ عمران خان چلے جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی عمران کا سحر جو ہے وہ ٹوٹلی ختم نہیں ہوا، ان کا چام ابھی بھی موجود ہے. اگرچہ وہ ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، لیکن ان کے نیریٹو کا چام جو ہے وہ موجود ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر وہ ڈیلیوری کی طرف اب نہیں آتے، اسی طرح صرف احتساب کرتے رہتے ہیں، تو یہ 6 مہینے میں یہ چام جو ان کا رہ گیا ہے، نیریٹو کا چام، ان کی پرسنالٹی کا، آنیسٹی کا چام، یہ بھی جاتا رہے گا. کہتے ہیں نا سہیل صاحب، ہونے ہار بروا کے چکنے چکنے پات، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. تو یہ جو پچھلے 2 سال ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ اور جو اندرونی اختلافات اب بڑا بولڈلی انہوں نے سیٹ کیا، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کہ ایک وزیر دوسرے کی چھٹی کروا رہا ہے اور اتنے گروپ اور لابنگ، تو اس کے ساتھ کیسے ڈیلیور ہوگا؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وزراء کی گروپنگ ہو. پرائم منسٹرز ہمیشہ اس گروپنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں چودھری نثار اور خواجہ آصف کون سے دوست تھے، ٹھیک ہے، کتنے سخت ایک دوسرے کے خلاف تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی کیبنٹ میں بھی اسی طرح لابیاں تھیں. ایوب خان کی لابی میں شعیب اور بھٹو صاحب آمنے سامنے ہر کیبنٹ میں تقریر کرتے تھے، اور ایوب دونوں کو چلاتے تھے. وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے دونوں لابیوں کو اپنے مشن، مقاصد اور اپنے مینیفیسٹو کے مطابق چلانا. کیونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف میں ایک طرح کے لوگ تو نہیں ہیں، رائٹسٹ ہیں، لیفٹسٹ ہیں، ریلیجس ہیں، نان ریلیجس ہیں، اوورسیز ہیں، پاکستانی ہیں، وہ سارے کچھ ہیں. اسی طرح سارے وزیر بھی ایک طرح نہیں سوچ سکتے. تو وزیر اعظم کا ایز اے لیڈر کام ہوتا ہے کہ وہ سب کو ساتھ مل کے چلائے، اور سارے لوگ وزیر اعظم کی قیادت کو تو مانتے ہیں. اچھا سہیل صاحب، پہلے بھی ہوتا رہا کہ بھئی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، دن گنے جا چکے ہیں، اب وہ باتیں پھر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ حکومت کے لیے اتنی خوشائند بات نہیں ہے کہ ابھی 2 سال مشکل ہوئے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں. تو گوئنگ فارورڈ اب کتنا بڑا چیلنج، کتنا پریشر ہوتا ہے ان باتوں کا، ان چیزوں کا، اور ڈیلیوری کیا آپ کے خیال میں کچھ پاسبل نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو میڈیا ہے یا یہ جو پالیٹکس ہے یا پارلیمنٹ ہے، یہ دراصل بڑی صدیوں کی انسانی سوچ کے بعد یہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور یہ واقعی پریشر ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، تاکہ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم منتخب ہو گیا تو 5 سال کوئی اسے پوچھے گا نہیں بھائی، میڈیا بھی پوچھے گا. گزارش یہ کر رہا تھا کہ میڈیا بھی پوچھے گا، عوام بھی پوچھیں گے، پارلیمنٹرینز بھی پوچھیں گے. ظاہر ہے یہ سارے انسٹیٹیوشن بنے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم 5 سال کے لیے منتخب ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ کسی کو جواب دینا ہو. ایسا نہیں ہے. اس لیے اٹ از دا ڈیلیوری ٹائم. اب اگر اس دباؤ سے وہ ڈیلیوری شروع کر دیں تو دس از پازیٹیو.
अच्छा सर, अब जो कुछ होते हैं ना, कहते हैं कि पसे चलमन कुछ होते हैं, चलमन के साथ लगे बैठे होते हैं लोग, और सारा कि अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं, क्या उनके लिए एक मौका आ गया है कि इमरान खान के होते हुए कोई इन हाउस तब्दीली आ जाए? ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कहा यह जाता है कि वोट लीडर का होता है, कि जिन्होंने दिया है वो पीटीआई में इमरान खान को वोट दिया है, नून में नवाज शरीफ का वोट है, इवन शहबाज शरीफ का नहीं है। इसी तरह बात करते हैं भुट्टो का वोट है पीपल्स पार्टी का। तो इमरान के अलावा पीटीआई में कोई पॉसिबिलिटी है या ये खाम ख्याली हो सकती है? नहीं, देखें, ये पुरानी बातें थी कि जी कोई बंदा नागुज़ीर है या सिर्फ पार्टी में एक लीडर है। हमारे यहाँ देखें इतनी बार तब्दीलियां हुई हैं कि आप ये देखें कि भाई यहाँ 4 मार्शल लगे हैं, ठीक है, कई दफ़ा 58-2 से वज़ीर आज़म गए हैं, नो कॉन्फिडेंस 2 दफ़ा सूबाई असम्बलियों में कामयाब हुई है, फिर इसी तरह इन हाउस चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो ये तब्दीलियां आई हैं और ये रास्ते सारे खुले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली बात कि सिर्फ बस इमरान खान का ना कोई मुतबादल है ना हो सकता है। अगर डिलीवर करें तो यस, बिल्कुल कोई उनका मुतबादल नहीं है, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर भी हैं और उन पार्टी के हेड भी हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो डिलीवर ना करें, सिर्फ पॉपुलर लीडर रह जाए, तो फिर हुकूमत नहीं चलती। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब, अभी कोरोना के खिलाफ जंग है, वो भी जीत रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। और उनका जो इंटरव्यू था, और सियासी तज्ज़िये तो आपको देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं हम लोग सारे, तो आज उन्होंने हमें टाइम दिया। उनकी बात का लोबे आप यही था कि डिलीवर करना गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नेंस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। इख्तलाफ राय हर पार्टी में होता है, इस दफ़ा हुआ खुलकर बात हुई, हर बंदे का अपना स्टाइल भी होता है, चीज़ें भी हैं, लेकिन इसने कई सवालात को जन्म दे दी और कई रिएक्शन इस चीज़ के आए हैं, जिस पे हमारी सुहेल वड़ाइच साहब से गुफ्तगू हुई। अब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम रेड्डी, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एकेडी ग्रुप के, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अकील साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अकील साहब, टॉपिक्स बहुत है आपसे बात करने के लिए, बिजनेस का भी है, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी आपसे बात करनी है, स्पोर्ट्स की भी कुछ बातें मैंने करनी है। लेकिन टू बिगिन विद, एक और ऐसा फैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कम करने का, शरह सूद अब 7% आ गई है। बहुत बड़े प्रोपोनेंट, आपने पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में मेरे आकर ये कहा था कि ज़रूर नीचे आनी चाहिए, अभी भी मजीद गुंजाइश है, आप कहेंगे कि आनी चाहिए, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट तो एक चीज़ हो गई। अब इकॉनमी हमारी ऐसा जो नुकसान कोरोना का था इतना शदीद नहीं हुआ जितना एंटिसिपेट हो रहा था। तो मौजूदा इकॉनमी की सूरत हाल पे आप एज अ हेड ऑफ अ मेजर बिजनेस ग्रुप, आपकी क्या राय है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की इकोनॉमी 2018 और 2020, हम इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं कि जो 18 में जो सिचुएशन थी 20 में है या नहीं है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं बहुत बेहतर कंडीशन में, इवन कोरोना के बावजूद भी। देखें, हम देखते क्या है, हमारा डेफिसिट जो आ रहा था वो हमें देखना था, हमारा ट्रेड डेफिसिट देखना था, हमारा इंपोर्ट बिल उठा के देखो, हमारे एक्सपोर्ट के फिगर नीचे आए थे, हमारा रुपी अंडर वैल्यू था, उसने हमें काफी डैमेज किया। बहुत सारे लोग हैं, मित्ता इस्माइल टीवी पे शोर मचाता है, मैं कहता हूँ वो मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो बातें, मैं इन लोगों को बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, अच्छे कारोबारी गुरु है, लेकिन गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। आप ये देखें कि उनके दौर में आपका ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ा, उसलिए कि आपने रुपी को अंडर वैल्यू रखा। अब जब आप रुपी अंडर वैल्यू रखते हैं तो आपने इंपोर्ट को सब्सिडी दी, आपने एक्सपोर्ट को हेड किया, तो ये क्राइम है मेरे नजदीक। और ये क्राइम करने वाले लोग अगर टीवी पे आके ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। कारोबारी लोग होते हुए ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं, मैं आपको यकीन से जितनी बातें कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को मैं चैलेंज करता हूं मेरे साथ आके बैठ के बात करने। मैं ये बातें, आज हमारी कंडीशन, आप ये सोचें, जो मुल्क जिसने पहले साल $10 बिलियन देने, दूसरे साल $10 बिलियन की रीपेमेंट करनी है, तीसरे साल $5 बिलियन की रीपेमेंट करनी है, उस मुल्क का ट्रेड डेफिसिट $24 बिलियन पे हो, तो क्या वो बच सकता था? हमें अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए कि इस क़यादत में, मैंने कहा, इनसे गलतियां हुई हैं, इनके पास टीम नहीं है, इनकी टीम ने कुछ कर नहीं पाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर दिन रात एक करके बैठा हुआ है। वो पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए जा रहा है,
اس کی پالیسی کو لوگ سراہ رہے ہیں. پاکستان کا ایک نام دنیا میں گراؤنڈ ریالٹیز جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ تو عام آدمی کو رزلٹ چاہیے نا, ڈیلیوری کب تک ہوگی؟ میرے بھائی عام آدمی کے رزلٹ کی میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں اس ملک کی آبادی 22 کروڑ کی ہے. اس ملک میں ایگریکلچر لوگ سے جا کے پوچھو تو صحیح بھائی, آپ مجھے یہ بات کہہ دو گے, میں کاروباری آدمی ہوں, اس کو ویٹ کی پرائز اچھی ملی ہے, اس کو رائس کی پرائز اچھی ملی ہے, اس کو شوگر کین کی پرائز اچھی ملی ہے, اس کو کاٹن کی پرائز اچھی ملی ہے, تو میرے بھائی وہ سب سے بڑا طبقہ ہے یار. آپ ان سے جا کے پوچھو کہ کیا وہ خوشحالی میں آئے نہیں آئے. گورنمنٹ نے ان کے جی آئی ڈی سے کم کیا, گورنمنٹ نے فرٹیلائزر پہ سبسڈی دی. آپ بتائیں کیا یہ لوگ بینیفیشری ہیں بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ اور ایگریکلچر سیکٹر میں مانتا ہوں کہ یہ ٹڈی دل کا مسئلہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو پرائز ملی ہے پہلے کب ملتی تھی؟ اب ویٹ اسکینڈل بن گیا. بھائی ویٹ اسکینڈل کیوں بنا بھائی؟ آپ گورنمنٹ کیوں نہیں ویٹ خریدتی ہے؟ کیوں آپ نے ایکسپورٹ کی ہے؟ تو ایکسپورٹ آپ نے کی ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی آپ کے پاس شوگر سرپلس ہے, آپ کے پاس ویٹ سرپلس ہے, لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ یہ سبسڈی جو دے رہے ہو تو سبسڈی کا بینیفٹ بھی لو نا. آپ اس کو ریسٹرکٹ کرو نا. پرائز کیوں بنے دیتے ہو آپ اس کو روکو. آپ شوگر کین کی پرائز خود آپ فکس کرنے والے ہو, گورنمنٹ تو آپ ہائر سائڈ پہ فکس نہ کرو. میں ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ آپ ان کو اٹھا کے پھر انکوائری کریں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. جو ابھی رپورٹس بھی ہیں عقیل صاحب, گورننس کا بھی ایشو گورنمنٹ پہ ہی ہے, لیکن جو آپ ہیں بڑے بلش نظر آ رہے ہیں اکانومی پہ, ساری بات ہے ایک اچھی مثبت آپ کی پہلو. مجھے ایک بات بتا دینا, آپ نمبر ہی دیکھو گے نا, میں 2018 کا ڈیفیسٹ تھا وہ نہیں ہے, 2018 کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا آج نہیں ہے. آج مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا ہے. یار آپ یہ ساری چیزیں اٹھا کے پھینک دو گے؟ آپ کیا کتنا کم وہ دیکھیں, ہماری ڈیفیسٹ بڑھا, ہمارا انفلیشن بڑھا, آپ نے مانیٹری ٹائٹنگ کی, اب آپ کے انفلیشن کے نمبر نیچے آ گئے, آپ ای زون کی طرف چلے گئے. آپ یہ سوچو کہ اس پریویس بجٹ میں گورنمنٹ نے, ظاہری بات ہے کہ اس کو ڈیٹ سروسنگ بہت بڑھ گئی تھی ان کی, اب تو انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گئے, اب تو ڈیٹ سروسنگ اس کا بھی فائدہ ہوا ہے. پھر انٹرنیشنل کورونا کی وجہ سے بھی انٹرنیشنل لینڈرز نے بھی ان کو ایک بریدنگ سپیس مل گئی ہے. دیکھیں کورونا کی وجہ سے جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے نا, ہائپ کریٹ کرنی چاہیے چھوٹے لوگوں کے لیے. ہم اٹھا کے ہر دفعہ بڑے لوگوں کو سپورٹ کر دیتے, یہ غلط ہے. بڑی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کورونا کی ایفیکٹ کی وجہ سے یہ چھوٹے دکاندار متاثرین بنے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان کی باتیں سننی چاہیے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ منسٹری کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ ورک آؤٹ کریں. آپ بڑے گروپ کو کہتے ہو کہ آپ نے لوگوں کو نکالنا نہیں ہے, ہم آپ کو سستا پیسہ دے دیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ سستا پیسہ چھوٹے لوگوں کو ملنا چاہیے. بڑے لوگوں کے تو اکاؤنٹ سرپلس پڑے ہوں گے, ان کی اگر ایک طرف اوڈی ہوگی تو دوسری طرف ڈپازٹ بھی پڑا ہوگا. تو ہم تھوڑا سا ایریا چینج کریں. ہمیں سپورٹ جن کو کرنا ہے یہ دکاندار ہیں, یہ تندور والے ہیں, یہ ہوٹل والے ہیں, یہ ریسٹورنٹ والے ہیں, یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں جن کے پاس آن لائن فیسلٹیز نہیں ہے, جو بیچارے دکان کھول کے چھوٹے چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں, ان کے لاسز ہو گئے. جن کے پاس 3-3, 4-4 ملازم ہیں اور جن کو انہوں نے 60-70 ہزار روپے مہینے کی وہ تنخواہ دیتے ہیں, 30-40 ہزار روپے بل دیتے ہیں, ایک مہینے میں وہ 1,00,000-1.25 لاکھ روپے کا افیکٹ کرتے ہیں. ان کے گھر کا خرچہ 30-40 ہزار, تو 1.5 لاکھ روپے ان کا مہینے کا یہ لاس ہوتا ہے. اگر یہ 3 مہینے بند ہوئے تو 4.5 لاکھ روپے ان کے نکل گئے. یہ بیچارے مر مڑ کے تنخواہیں نکالتے, اپنا خرچہ نکالتے اور سال میں جا کے شاید 1-2 لاکھ کما لیتے ہوں گے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے ہم ان کو کمپنسیٹ کریں. اربن ایریا کے لوگوں میں یہ پرائیورٹی پہ ہے جن کو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی چھوٹا کاروباری طبقہ, یعنی بڑا اچھا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. ایگریکلچر والا آپ نے کہا کہ سپورٹ پرائز گورنمنٹ خریدے چیزیں, وہ ان کو بھی سپورٹ ہو جائے تاکہ اس کرائسس سے ہم نکلیں. آپ نے آپ دیکھیں نا بھائی, جی آئی ڈی سی آپ نے ختم کر دیا, کتنا بڑا بینیفٹ ہے. اٹھا کے دیکھو 400 روپے بیگ, 400 روپے بیگ کس کو کہتے ہیں. اوپر سے گورنمنٹ نے 150 روپے فردر سبسڈی دی, 550 روپے کی آپ نے سبسڈی دی, 1800 روپے پہ یا 2000 روپے پہ 25% آپ نے. ابھی یہ جو اسکیم ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں رعایت دیں اور کم کر دیں تاکہ ریلیف ہو, تاکہ چیزیں کاروبار چلیں. کم اس ملک میں آپ ریلیف چھوٹے لوگوں کو دو, کیونکہ چھوٹے لوگ
पिछले सालों साल से मुसीबत में, बड़े लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं अच्छा आया। अकील साहब, एक कंस्ट्रक्शन का पैकेज बड़ी फैन फेयर के साथ अनाउंस हुआ था, आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, आपने कहा था गेम चेंजर है, अभी मनी की सोर्स नहीं पूछ रहे, बाकी चीजें हैं कि बहुत बेहतरी आ जाएगी। अब वो पैकेज अनाउंस किए हुए भी टाइम हो गया है, तो ऑन ग्राउंड चीजें क्यों नहीं आ रही नजर? देखें, आप ये बता दें, जहाँ कोरोना फैला हुआ है, आप मुझे बताइए हाउसिंग सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? हाउसिंग सेक्टर में अगर साइट पे बंदे आप रखोगे तो 400, 500 लेबर आपकी साइट पे होती है, एक एक रूम में 40 आदमी बैठे होते हैं, एक एक छत भराई के लिए 250 आदमी चाहिए। तो ये क्या कोरोना की वजह से ये काम हो सकता है? क्या आप भराई कर सकते हैं, आप तराई कर सकते हैं, आप प्लास्टर कर सकते हैं? देखें, आप ब्लॉक मशीनरी लगा सकते हैं, ये बड़े मुश्किल काम है। हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, लोगों की जिंदगी मौत का सवाल है। गवर्नमेंट ने पैकेज दे दिया है, जैसे ये वबा से थोड़ा सा भी कमी आएगी तो आप एक्टिविटीज देखेंगे। आप ये देखेंगे सीमेंट में ग्रोथ आ गई, इस महीने के नंबर अच्छे आए। आप देखें, अगर कोरोना में इफेक्ट भी हुआ है लेकिन नंबर अभी भी बेहतर आ रहे हैं। नंबर ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन आप यकीन से मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट 2 प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है लो हाउसिंग के। एक गवर्नमेंट अपनी जमीन पे अनाउंस कर रही है, एक प्राइवेट सेक्टर की जमीन है, और ये चीजें जब स्टार्ट होगी तो ये मुल्क में बहुत बड़ी एक्टिविटीज क्रिएट करेंगी। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हम तो बार बार देखिए, सियासतदानों में मसला है तो उनमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही, गवर्नमेंट और अपोजिशन के जग रहे हैं। लेकिन कल पीएम साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच की, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आज फिर यकीन से कहता हूं कि इस वक्त मुल्क की जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसको लाना पड़ेगा। आप जब बोलते हो कि बिजनेसमैनों के ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, तो मैं कहता हूं भाई पॉलिटिकल लोगों पे क्यों बना रहे हो? सारा चोरी तो वाया होती है, तो आप बोलते हो बिजनेसमैन को छोड़ दो। और जो मैं आपको बताता हूँ स्टॉक एक्सचेंज में कितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए, लेकिन कभी इन्वेस्टिगेशन उनकी होने ही नहीं देते। मैं आपको बताऊं, लाहौर नैब ने उनको पकड़ लिया, वो छूट गए, वारंट इशू हुए, वारंट कैंसिल हो गए। तो इस तरह इस पाकिस्तान को आप ठीक नहीं कर सकते। जब बिजनेसमैन रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, आप उनको छोड़ देते हो। मैंने कभी नहीं सुना, इस दफा मीडिया शोर मचाता है कि बिजनेसमैनों पे हाथ मत डालो। भाई क्यों नहीं डालो? अगर चोर है तो चोर को तो हाथ डालना चाहिए। पॉलिटिकल लोग भी, मैं ये कहता हूँ कि उनके ऊपर तो आप उनकी इंक्वायरियां तो बहुत करते हैं ना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बहुत होता है टीवी पे। अगर वो 100 रुपए की चोरी करता है तो टीवी पूरे पाकिस्तान को उनके खिलाफ शोर करता है। तो मैं कहता हूँ उनकी तो ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ बिजनेसमैन को क्यों छोड़ना चाहते हो भाई? ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। जिसने गलत काम किया वो पे करे इस मुल्क को। यार ये वैसे जरूरी भी है अकील साहब, लेकिन इस बात पे आप इतने पॉपुलर नहीं होंगे, आपके साथी आपसे इस पे बात भी करेंगे। अच्छा बजट मेरे भाई, मुझसे तो 5 साल पिछली गवर्नमेंट में 2-3 लोगों ने मिल के मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया। मैंने तो अभी भी बैठा हुआ हूँ चुप। मैं तो नहीं चाहता जिस तरह ये लोग जाके लोगों पे जाली केस बनाते, मैं कहता हूँ इनके ऊपर असली केस बनेंगे। ठीक है, कुछ इदारों ने इनको बचा लिया, कब तक बचेंगे? चोर नहीं बच सकता, यानी इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। ठीक। अच्छा अकील साहब, बदवा खाने वाला आदमी नहीं बच सकता है, लोगों की बदवा लेने वाले जरूर आएंगे काबू में। अच्छा अब मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ, आप आज बड़े पॉजिटिव मूड में, बजट भी आ गया, चीज़ें भी हो गई, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी हमारे सामने है, कोरोना का भी चैलेंज हमारे साथ है। आपको कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको इकोनॉमी के वाइज लगता है कि यार ये सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं और बड़ी ग्रोथ इनमें आपको नजर आ रही है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर होराइजन अगर आप बात करें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान पहले टोटल डिपेंड करता था टेक्सटाइल, ठीक है? अब पाकिस्तान टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट कम होगा। उसकी वजह बता दूं। उसकी वजह ये है कि अब आपके मुल्क में स्टील में काफी ज्यादा कैपेसिटी आ गई है। आपके मुल्क में आईटी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए हैं। अब आपकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है। पिछले अगर 2-3 सालों में आप एवरेज निकाले ना, तो ये साल पिछले सालों से डबल नहीं ट्रिपल एक्सपोर्ट करेगा। तो ये अब हमारा रास्ता ओपन हुआ है, और ये एक ऐसी जगह है जहां आप 5-10 बिलियन डॉलर पे जाने के लिए कोई लंबा अरसा नहीं लगेगा। फिर आपकी राइस की एक्सपोर्ट, जो किसी जमाने में $100 मिलियन नहीं होती थी, आज आप $3 बिलियन के करीब पहुंच गए हैं।
اگر آپ کی یہ چمن بارڈر وغیرہ بند کر دیں تو یہ رائس کی ایکسپورٹ $3.5 بلین 4 بلین ڈالر پہ جا سکتی ہے. ابھی بھی $2.5 بلین آفیشل ہوتی ہے اور $1 بلین ان آفیشل ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھو بارڈر سیل کیے ہوئے ہیں اور یہ تقریباً مجھے لگتا ہے اس پہ کام باقی بھی ہوگا تو بہت زیادہ نہیں ہوگا, یہ اگلے 6 مہینے سال میں کمپلیٹ سیل ہو جائے گا. آپ کی یہاں $1 بلین کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. پھر آپ کی جو فوڈ آئٹمس ہیں اس میں آپ کی ایکسپورٹ کافی بڑھ رہی ہے اور اس میں میٹ بھی ہے, بیف بھی ہے, ڈیری بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ پہلے بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہوتے تھے آج یہ ایکسپورٹ کے ہم قابل ہو گئے اور ہمارے لوگ اچھی خاصی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے اب ایریاز جو ہیں نئے نئے آ رہے ہیں, نئے ایریا لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں اور گورنمنٹ نے ایکسپورٹر کے لیے بہت زبردست پالیسی بھی بنائی اور اس کی وجہ سے یہاں ہم دیکھ بھی رہے ہیں گروتھ. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ پچھلے مہینوں میں جو حالانکہ کورونا کی وجہ سے انڈسٹری کافی متاثر ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے ایکسپورٹ کے نمبر بہت کم نہیں ہوئے ہیں. ہاں آپ کی امپورٹ بہت کم ہوئی ہے, آپ کی ایکسپورٹ کم نہیں ہوئی ہے, آپ کے ریمیٹنس بہت زیادہ کم نہیں ہوا, کم نہیں ہوئے. یعنی جو ورسٹ فیئر تھے وہ نہیں ہوئے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ریمیٹنسز میڈل ایسٹ کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی, امپیکٹ آ جائے گا, ایکسپورٹس بالکل زیرو ہو جائیں گی. حالانکہ وہ پک ہوئی ہیں, اپریل میں ڈاؤن تھی, مئی میں اوپر آ گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لوگوں بھی کو تھوڑا سا ہمارے ساتھ پرابلم ہے اپوزیشن گورنمنٹ کے جھگڑے میں, میڈیا کے ظاہری بات ہے کہ اس پر پیسے بن نہیں رہے ہیں تو یہ ساری مصیبت آ جاتی ہے. آپس کی لڑائی میں پروپیگنڈا زیادہ ہو جاتا ہے, گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی اتنی زیادہ بری حالت نہیں ہے. جس ملک میں 65% رورل ایریا ہو اور ان کو آپ نے اتنے بڑے بڑے بینیفٹ دے دیے اور آپ کی شوگر کین بھی اچھی ہوئی ہے, آپ کی ویٹ بھی اچھی ہوئی ہے, آپ کی رائس تو ریکارڈ ہوئی ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, پیسے بھی آپ کے بن رہے ہیں, لوکل لوگ پیسے بھی بنا رہے ہیں. یہ پہلے کب ہوتا تھا بھائی, یہ تو پیسے بن رہے ہیں. اب آپ کا رہ گیا اربن ایریا میں گورنمنٹ نے بھی پیکیج دیا ہے لوگوں کو 12,000 روپے ان لوگوں کو ملے جنہوں نے کبھی 12,000 روپے اکٹھے نہیں نکلے کبھی دیکھے تھے. تو اب آپ اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرو گے, آپ ایکسپورٹر کو بھی اپریشیٹ نہیں کرو گے, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا اس کو بھی نہیں کرو گے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا اس کو بھی آپ نہیں بولو گے, ہائی لائٹ نہیں کرو گے. تو بھائی مجھے بتاؤ کون سی چیز بری ہے, نمبر سے بتاؤ. اللہ معافی دے, لوگ مر گئے, لوگ تباہ ہو گئے, لوگ غرق ہو گئے. بھائی نمبر بتاؤ نا یار. اتنے بڑے بڑے اکانومسٹ آ کے جھوٹ بول کے چلے جاتے, شرم آتی نہیں ہے ان کو. یہ کیوں یار, آپ مجھے بولو بھائی, آپ بولو یار یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ڈبل ہو گیا, آپ مجھے بولو یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 4 گنا بڑھ گیا, آپ کی امپورٹ بہت بڑھ گئی, آپ کی ایکسپورٹ گر گئی. یہ کچھ نہیں ہوا اور بس صرف یہ کہ غلط بیانی کرنی ہے. اب بھائی انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہوا تھا, آپ دیکھو گورنمنٹ نے اٹھا کے انٹرسٹ ریٹ بھی گھٹا دیا. جب انفلیشن کے نمبر نیچے ہے انہوں نے ریٹ نیچے کر دیے. اس طرح باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہے. مارکیٹ آپ کی فری ہے, روپی گورنمنٹ نے اوپن کیا ہوا ہے, اس کو گورنمنٹ کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن گورنمنٹ نے یہ اسٹیٹ بینک بھی سمجھدار ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ اگر $20 بلین کا ان کا ریزرو ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں 2 دن پہلے لاسٹ ویک آپ کا ریزرو گرا, $1.5 بلین کا آپ کا انفلو آ گیا, $1.5 بلین آپ نے ری پیمنٹ کی. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے, نیچے اوپر ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ بہت بری کنڈیشن ہے. میں کہتا ہوں برے دنوں میں گورنمنٹ نے اچھا پرفارم کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اگر وہ نہیں کہتے تو مجھے ایک کام کر دینا, آپ ایکسپورٹ کے نمبر مجھے دکھا دیں, کس کو نقصان ہوا ہے. یہ ملک ماس $500 ملین کا ایکسپورٹ کرنے جا رہی ہے. ابھی یہ تو پوری زندگی کبھی آرڈر نہیں ملتے تھے. سینیٹائزر پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے, فارما میں پاکستان نئی مارکیٹ ڈھونڈ سکتا ہے, فارما میں ہم اچھے ایکسپورٹر بن سکتے ہیں. یہ نئے ایریا ہے, گورنمنٹ کو ان سب کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے جتنی جگہیں آپ کو بتائی ہے نا, یہ سارے نئے ایریاز ہیں اور یہاں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. آپ کی آئی ٹی میں ایک اچھا خاصا گروپ, بول گروپ والے بیچارے ایکسپورٹ کر رہے تھے, ان کو ہم نے